فَأَصَابَكُمْ سو تمہیں پہنچا ہے غمن ابتلا بغمن غم کے بدلے میں. یہ با کا جو لفظ ہے نا اس پہ مفسرین نے بحث کیا کہ غمم بغمن کا کیا مطلب ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ غمم بغمن کا مطلب یہ ہے کہ غم کے بدلے میں غم پہنچا، اور بعض کہتے ہیں کہ غم کے بعد پھر غم پہنچا. دونوں ترجمے دیکھ لیجئے. غمم بغمن اور تمہیں ایک دکھ ملا پھر اس کے بعد دوسرا دکھ ملا، یعنی تمہیں شدید دکھ ہوا. ایک دکھ تو تمہیں یہ پہنچ گیا کہ شکست ہو رہی ہے، دوسرا دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ نے جھنجھوڑ دیا تمہیں. اتنے غم اور اتنے دکھ پہنچے. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا تمہیں یہ جو آزمائش پھر اٹھانی پڑی ہے اور تمہیں جو کچھ دیکھنا پڑا ہے بغمن یہ دکھ کے عوض میں دکھ دیکھنا پڑا ہے. پہلا دکھ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں کہہ دیا تھا کہ اس درے کو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا تو تم نے چھوڑا، اس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوئی، دکھ اٹھانا پڑا انہیں. اس غم کے عوض میں اللہ نے تمہیں غم دیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری سے کتنے مسائب کتنی تکالیف پیش آ سکتی. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ اور کیا ہوا تمہیں غم کے عوض میں غم ملا. دونوں ترجمے کیے گئے، یعنی تمہارے غم زیادہ ہو گئے، یا یہ کہ غم کے عوض میں تمہیں غم ملا. تم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، نہ ایسی چیز تمہارے سامنے پیش آتی، غم کی پاداش میں تمہیں غم دیا. اور یہ سب کچھ ہوا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو کچھ ہاتھ سے نکل جائے اس پر حد سے زیادہ یہ نہ غم کھایا کرو. جو چیز ہاتھ سے نکل جائے حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. ولا اور نہ ہی ما اصابکم جو چیز تمہیں پہنچے اس چیز پر حد سے زیادہ تم دکھ بھی نہ کیا کرو. جو سامنے آ جائے اور جو ہاتھ سے نکل جائے تو دیکھو اس پہ تم پریشان نہ ہوا کرو زیادہ. جتنی بھی خوشیاں ہیں اور جتنے بھی غم ہیں نا انسان زندگی میں دیکھتا ہے، قرآن نے ان دو مقامات پر اس کی وضاحت کر دی. ایک یہ اور دوسری سورہ حدید ہے. سورہ حدید میں آپ دیکھیے 26ویں پارے میں. نہیں 27واں پارا، وہ پارا ہی 27واں، ٹھیک ہے. 27واں پارا ہے سورہ حدید 57 اور اس کی آیت نمبر دیکھیے آپ 22. 21 نمبر دیکھ لیجئے، وہاں سے بات شروع ہوئی. جتنی پریشانیاں جتنے دکھ انسان کو زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں نا، اس آیت کو آدمی اگر یاد رکھے ان آیات کو تو پریشانیاں کم ہو جاتی. اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم دوڑو اپنے پروردگار کی طرف، اس کی معافی کی طرف، اس کی عنایت کی طرف کہ وہ بخشتا ہے. وجنت اور کوشش کرو اس جنت کے لیے ارضھا کارض السماء والارض جو ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے تمہاری یہ زمین، جیسے آسمان پھیلا ہوا ہے. اور عدت وہ جنت ہم نے رکھی ان لوگوں کے لیے ہے للذین آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر علیہم الصلوۃ والسلام ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء لوگو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ کا فضل بڑا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض اور تم پر کوئی مصیبت اس دنیا میں نہیں آتی. ولا فی انفسکم اور نہ ہی کوئی مصیبت جو تمہاری اپنی جان پر آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الا فی کتاب وہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھی تھی من قبل اس کے کہ ان نبرأہا تمہیں پیدا کریں اور اس دنیا میں بھیجیں. وہ پہلے ہی ہم نے لکھ دی تھی. وہ مصیبت تو آنی ہی آنی ہے. جب لکھی گئی تھی اس وقت تو کچھ کیا نہیں، اور اب جب اس کا ظہور ہو رہا ہے اب کیا کرنا ہے. اس وقت تو کچھ کر نہیں سکے نا، پتا بھی نہیں تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا جو کوئی آزمائش اور تکلیف اس دنیا میں پہنچتی ہے یا جو کوئی آزمائش تمہاری زندگی میں آتی ہے یاد رکھو ہم نے تمہیں پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ دی تھی. اور ان ذالک علی اللہ یسیر
یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ یہ پتہ چلائے یا اسے پتہ نہ چلے یہ بات کہ آخری جو آدمی دنیا میں آئے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا، خدا کو سب پتہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دیکھو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ میں نہ آئے. جو چیز ہاتھ سے رہ جائے، کوئی بڑا منصب، عہدہ، پیسہ، ہزار چیزیں ہیں، جان، مال، اولاد نہیں ملی، کبھی اس پہ غم نہ کھایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ بڑائی، حد سے زیادہ خوشی کا اظہار یہ بھی نہ کیا کرو. دونوں چیزیں نہ کرو. اللہ نے ساری چیزیں لکھتی ہیں. غم اتنا اپنے اوپر طاری کر لینا کہ ایک تو بشریت ہے، غم ہوتا ہی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اتنا کہ آدمی اس میں بالکل اپنے آپ کو بجھا ہی دے، ختم ہی کر دے. اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو. اور اتنا کسی چیز کے ملنے پہ خوش ہونا کہ دوسروں کو ذلت کا احساس دلانے لگے کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں، شیخیاں دکھانا. اللہ نے کہا یہ بھی نہ کرو. واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں محبت کرتا کل مختال فخور، کسی بھی ایسے شخص سے جو اتراتے ہیں، فخور، فخر میں بڑائیاں جتاتے ہیں. للذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کریں، پیسہ نہ خرچ کریں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو سکھائیں کہ نہ دینا، نہ خود دیں نہ لوگوں کو دینے دیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا ہماری اس نصیحت سے یا پیسہ دینے سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، الحمید، اور سب خوبیاں اسی ذات کے لیے. اس لیے ایک ہے طبعی رنج و غم. طبعاً ظاہر ہے آدمی ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو دل ہی ہے، آدمی ہے، ہوتی ہے پریشانی، رونا بھی آتا ہے، مصیبت، تکلیف، وہ بھی کوئی انسان ہے جس کا دل نہ دکھے. یہ ہوتا ہے. اور اسی طرح خوشی بھی ہوتی ہے. یہ کیفیات آتی رہتی ہیں. لیکن ان چیزوں کو اتنا طاری کر لینا کہ آدمی باقی ساری دنیا کو بھول جائے، جیسے اور کوئی کام ہی نہیں زندگی کا رہا، اللہ کی یاد نہیں رہی. اللہ نے کہا ایسے نہ کیا کرو. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالی نے، دیکھیے یہاں بھی یہی فرمایا ہے. اللہ نے کہا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور دکھ پہ دکھ جو تمہیں اٹھانے پڑے ہیں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو گزر گیا ہے، جو ہاتھ سے نکل گئے موقع اور چیزیں، نہ اس پہ پریشان ہوا کرو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو اب پیش آ رہی ہے اس پہ دیکھو ایسی چیزیں نہ کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو خوب خبر ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو عمل. حد سے زیادہ خوشی بھی نہیں اور حد سے زیادہ غم بھی نہیں. غم کو بھی برداشت کر لو اور خوشی کو بھی اپنی حیثیت رکھو جتنی خوشی ہے. یہ ہے اسلام کا نقطہ نگاہ پوری زندگی کی خوشیوں اور پوری زندگی کے نقصانات کے بارے میں.